أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں نکلنے لڑنے کے ضمن میں منافقین کے طرز عمل کو واضح کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور یہ بھی واضح فرمایا گیا اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے پیغمبر کی اطاعت کی، رسول کی پیروی کی، پکی بات ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت سے ہمیں کوئی انکار نہیں، مگر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ واقعی اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ منافقین کے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس شبہ کے ازالہ کے لیے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن پاک پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھتے کیوں نہیں۔ اگر یہ قرآن پاک پر غور کرتے، تدبر کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن پاک کی ہر آیت شریفہ اللہ جل شانہ کا ان میں موجود ہر حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیت شریفہ اور کوئی اس میں موجود حکم اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی آیت اور اس میں موجود حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ الحمد سے والناس تک قرآن پاک سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے سارے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن پاک اللہ کے غیر سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یا بعض قرآن ملاوٹ ہوتی، کسی اور کا بھی کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ قرآن پاک کے مضامین میں بہت زیادہ اختلاف محسوس کرتے پاتے۔ کہیں کوئی اختلاف کی صورت سامنے آتی اگر قرآن پاک میں کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو لوگوں کی سوچ کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی، دو لوگوں کے سوچنے کا طریقہ کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا، دو لوگوں کے سوچنے کے نتائج ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں اختلاف رائے سامنے آتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ قرآن پاک کے سارے مضامین، قرآن پاک کے سارے احکامات، قرآن پاک کے بیان کردہ سارے حقائق ایک جیسے ہیں، کہیں آپس کے اندر تضاد نہیں کہ کہیں کچھ فرمایا گیا اور کہیں کچھ،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے، اکیلے اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ایسے ہی دلیل دی گئی کہ کائنات ساری کا خالق ایک اکیلے اللہ ہے، کائنات ساری کی ساری اور ساری کائنات کا نظام چلانے والے ایک اللہ جل شانہ ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اگر ایسے ہوتا کہ اللہ کے ساتھ تخلیق میں کوئی شریک ہوتا، نظام میں کوئی شریک ہوتا، خدا نخواستہ بالفرض اگر ایسے مان لیا جائے تو کبھی اختلاف رونما ہوتا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا ڈوبتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی نظام میں شریک ہوتا، کبھی نہ کبھی اختلاف سامنے آتا۔ ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا، طے شدہ وقت پر مغرب میں غروب ہوتا، طے شدہ وقت پر۔ جب سے کائنات بنی یہی ترتیب ہے، کوئی دوسری ترتیب سامنے نہیں آئی۔ معلوم ہوا اکیلے اللہ پیدا کرنے والے، اکیلے اللہ سارا نظم کائنات کا چلانے والے۔ ایک بوڑھی اماں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی، بات چیت شروع ہوئی، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ آیا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں، خالق بھی اکیلا، کائنات کا نظام چلانے والا بھی اکیلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اماں تمہیں کیسے معلوم ہوا اللہ اکیلے ہے، اکیلے ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں؟ بوڑھی اماں بولی، مجھے میرے چرخے سے پتا چلا، مجھے میرے چرخے سے پتا چلا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حیران ہو گئے، پوچھا ایک چرخے سے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ کائنات ساری کا بنانے والا بھی ایک، چلانے والا بھی ایک۔ بوڑھی اماں نے کہا، دیکھیے میں جب چرخہ چلاتی ہوں، میرا ہاتھ چلتا ہے دائیں طرف، میں چرخے کو گھماتی ہوں۔ اگر اکیلے میں چرخے کو چلاتی رہوں تو چرخہ صحیح چلتا ہے، دائیں طرف گھماتی ہوں، اپنی رفتار سے چلاتی ہوں۔ اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ چلانے والا ہو، میں دائیں طرف گھماؤں، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے دائیں طرف گھمائے تو وہ میرا تابع ہو گیا، اور تابع خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں دائیں طرف گھماؤں اور وہ بائیں طرف گھمائے، دونوں زور لگائیں گے، نتیجہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ جب میرا چھوٹا سا چرخہ بھی میرے ساتھ کوئی مل جائے تو نہیں چل سکتا، تو کائنات ساری کا چرخہ اکیلے اللہ کے بغیر کوئی دوسرا ہو جائے تو کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کائنات کو ایک ترتیب سے چلانا چاہیں، اب وہ دوسرا یا تو اسی ترتیب سے چلائے گا تو اللہ کی ترتیب کا تابع ہو گیا۔ تابع تو خدا نہیں ہوتا، خدا تو اپنی مرضی والا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ ایک ترتیب سے چلائے، سورج کو مشرق سے نکالے، تو دوسری ترتیب سے چلائے، مغرب سے نکالے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکیلے دنیا ساری کو بنانے والے بھی، چلانے والے بھی۔ غور طلب یہ ہے کہ آیت شریفہ میں ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے، گہری سوچ سے اسے سمجھتے کیوں نہیں؟ تلاوت کا نہیں فرمایا گیا کہ یہ لوگ تلاوت کیوں نہیں کرتے، قرآن پڑھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ محض تلاوت اور سرسری نظر سے الفاظ کو پڑھنا، اس سے اشکال ہو سکتا ہے، ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے۔
لیکن جہاں تدبر ہو، گہری نظر سے قرآن سوچنا سمجھنا ہو، وہاں پھر قرآن پاک میں کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ لا ریب فی، اسی بنیاد پر فرمایا گیا۔ البتہ سوال یہ بھی اٹھانا چاہیے اور ضرور اٹھانا چاہیے کہ قرآن پاک میں تدبر کس کا حق ہے؟ قرآن پاک میں تدبر، گہری سوچ سے قرآن سمجھنا سمجھانا کس کا حق ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں، تلاوت سب کا حق ہے، عام فہم مضامین سوچنا سمجھنا سب کا حق ہے، لیکن قرآن پاک میں گہری سوچ رکھ کر قرآنی مسائل کو سمجھنا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا، یہ حق اس کا ہے جس میں قرآن پر تدبر کرنے کی، گہری سوچ رکھ کر سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اہل علم لکھا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 20 علوم درکار ہیں۔ ان علوم پر دسترس ہو، مہارت ہو، پھر جا کر قرآن پاک پر تدبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بغیر صلاحیت کے تدبر کا، گہری سوچ سے قرآن سمجھنے سمجھانے کا حق ہر کس و نہ کس کو نہیں ہے۔ البتہ تلاوت سبھی کے لیے ہے، اور اہل علم کی رہنمائی میں قرآن سمجھنا سبھی کے لیے ہے۔ اہل علم کی رہنمائی میں قرآنی احکامات کو پوچھنا اور پھر ان پر عمل کرنا سبھی کے لیے۔ اکیلے قرآن پر تدبر، گہری سوچ سے مسائل سمجھنا، قرآنی معارف تک پہنچنا، یہ اہل علم کا کام ہے۔ قرآن فہمی کے لیے جو علوم درکار ہے بنیاد کے طور پر وہ پاس ہوں۔ پھر مثال سمجھ لیں، ہر ایک کہیں نہ کہیں تھوڑا زیادہ بیمار ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب دوائی کھانا یہ تو ہر ایک کا حق ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ بیمار ہوں تو دوا لوں، تو میری مرضی، میں خود سے جا کر دوائی کا انتخاب کروں گا اور لوں گا۔ دوائی کھانا میرا حق ہے، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اسے سمجھایا جائے گا، میاں ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ کون سی دوائی تمہاری کس بیماری کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، کون سی دوائی مزید بگاڑ دے گی، یہ سمجھنا، یہ طے کرنا اس کا حق ہے جس نے میڈیکل کا علم پڑھ رکھا ہے۔ تمہارا کام علم والے سے دوا لینا اور استعمال کرنا اور شفا پانا ہے۔ اپنی مرضی چلاؤ گے تو بگڑ جاؤ گے، مزید بیماری کی طرف جاؤ گے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مکان میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں، جس طرح کا چاہوں مکان بناؤں، یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کوئی شبہ نہیں، مکان ہر ایک کی ضرورت بھی، ہر ایک کا حق بھی، لیکن مکان کی تعمیر کیسے ہو یہ تو انجینئر کا کام ہے، مستری کا کام ہے۔ اسے اس فن کا، اس شعبے کا علم حاصل ہے، فن حاصل ہے، تو اسے چاہیے کہ مکان اس کا حق ہے، لیکن جسے مکان بنانے کی مہارت ہے اس کی مہارت سے فائدہ اٹھائے اور مکان میں رہے، مکان بنائے، بنوائے۔ قرآن پاک میں تدبر ہر اس کا حق ہے کہ جو قرآن میں تدبر سے پہلے درکار علوم میں مہارت رکھے۔ آج مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ ہر کس و ناکس قرآن پاک کی آیت شریفہ کوئی ایک ٹکڑا کہیں سے پڑھ لے، وہ سارا علم والا بن جاتا، مسائل بیان کرتا، پہلے سے موجود صدیوں پہلے کے اہل علم سے اختلاف کرتا، نئی رائے تلاش کرتا، لوگوں کو گمراہ کرتا اور کہتا جی میرا حق ہے۔ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق تو ہے، لیکن جو بنیادی علوم ضرورت ہیں وہ پہلے حاصل کرے، ورنہ قرآن پاک میں بغیر مہارت کے تدبر کرے گا، خدا نخواستہ گمراہی کی طرف نہ چلا جائے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔
اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔